عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ فیل کا ذکر کروں گی۔ فیل مطلب ہاتھی، ہاتھی کی فوج جو تھی۔ دیکھیے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ پہلے اس سورہ کے بارے میں بتا دیں، یہ سورہ میں اس وقت کا ذکر کیا گیا ہے جب یمن کا ایک کیا ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے، جو کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ یہ وہ لشکر تھا، مطلب اس کا یہ کہنا تھا کہ حج کرنے جب حاجی جا رہے تھے تو اس نے اس وقت یہ کہا کہ بیچ میں اپنی ایک کوئی عمارت تعمیر کر کے یہیں پہ سب حاجیوں کو روک کے اور سب سے کہیں گے کہ اسی کی بیعت کریں، اسی پہ یہی کرنے سے ان کا حج پورا ہوگا۔ تو اسی میں سے کچھ لوگ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، تو رات میں جا کے اس کے جو وہ بنایا تھا ایک جگہ اسپاٹ جہاں پہ کرنا ہے، وہاں پہ گندگی پھیلا دیتے۔ اسی کے اس میں وہ ایک بہت بھاری لشکر لے کے پھر وہ چڑھائی کرنے آتا ہے مکہ مکرمہ پہ۔ تو راستے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے اس کا راستہ روکا، سب سے لڑتے بھیڑتے وہ مکہ کے قریب آتا ہے، وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالتا ہے، ٹھہرتا ہے کہ پھر آگے کا سفر جاری کریں گے۔ تو اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیے سامنے سے ہاتھی جب اگلی صبح جب وہ اٹھ کے جانے لگا کہ چلیں بیت اللہ کی طرف آگے بڑھیں، تو اسی وقت جو ہے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور سمندر سے عجیب و غریب کے پرندے اور ہر پرندے آنے لگے، اور ہر پرندے کی چونچ میں کنکری تھی تین تین، اور وہ ہاتھیوں پہ اور جو فوج آگے بڑھ رہی تھی سب پہ برسانے لگے، اور ان لوگوں کا مطلب بہت برا حال ہو گیا۔ بالکل کچھ نے تو اسی وقت وہیں پہ ختم ہو گئے، اسی موقع پہ ختم ہو گئے، اور جو بھاگ سکتے تھے وہ بھاگے ہیں جا کے، پھر ان کے اوپر بھی اس کا اثر رہا۔ اور خود اس کا تو یہ حال ہوا تھا کہ اس کا جہاں جہاں سے اس کو کنکری لگی تھی، سڑ کے اس کا ایک ایک انگ دھیرے دھیرے گرنے لگا، اور اسی حالت میں پھر اس کو یمن واپس لے جایا گیا، اس کا یہ حال ہوا۔ تو اللہ کا غضب اس طرح سے ہوا ہے، جب کوئی زیادہ ظلم سے بڑھے گا، جب اللہ کو لگا انشاءاللہ اللہ آج کے دور میں بھی ہم لوگوں کی مدد ضرور کریں گے۔ بس ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ہم کو یہ ناپنا تولنا چاہیے کہ ہمارے اندر کچھ کمی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اتنا پریشان ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو ضرور نکلتی ہے۔ ہم کو اس کی اصلاح کرنا ہے اور اللہ سے مدد کی دعا کرنا ہے، یا اللہ اس وقت یہ وقت ہم لوگ کا بہت مشکل گزر رہا ہے، بہت مشکل چل رہا ہے، تو مدد فرما یا غفور الرحیم، آمین ثم آمین۔ الم یجعل کیدہ فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے، تَرْمِیہِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ سوچیے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ العزیز مدد فرمائیں گے ہم لوگ کی بھی۔ والسلام۔